امام صاحب کی تنخواہ 25,000. آپ ایک بندے 3 بچے 2 میاں بیوی گھر میں رہے, اپنا ہنڈیا پکاؤ, بچے کے دودھ کی پیٹر لو, سارے اخراجات کو 50,000 کو پورا کر لو. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. یہ 2 تعریفیں دی, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو میں نے تمہیں رزق عطا فرمایا, مال دیا, دولتیں دیا, اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستہ میں. آخری جا کر اللہ نے فرمایا پھر جو اللہ کے قیامت کے دن کے اوپر یقین کرتے, یہ 4 باتیں بتائے ایمان والوں کا, تقوی اختیار کرنے والوں کی 4 باتیں. ایک کیا ہے بھائی, اللہ کے اوپر دن دیتے ایمان لانا, نماز قائم کرنا, 3 نمبر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, 4 نمبر کل قیامت کے اوپر ایمان لے کر آنا, اللہ کے اوپر یقین بھی رکھتے, یقین بھی رکھتے یہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, کھلانے والی تیری ہی ذات ہے, پلانے والے بھی تیری ذات ہے, اور حیات دینے والے تیری, موت دینے والے بھی تیری ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں. اب ہمارے ایمان والوں کے اوپر ہم جو تقوی والے ہیں, متقی ہیں, فرزگار ہیں, کیا بولتے ہیں, نماز پڑھ لیا, پگڑی بھی لگا لیا, ماشاءاللہ 5 وقت نماز, فجر بھی پڑھ لی, ظہر بھی پڑھ لی, عصر بھی پڑھ لی, مغرب بھی پڑھ لی, عشاء بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, سارے کچھ کر لی. بولے میں تقوی اختیار کیا. بولے تقوی اختیار کرنے کے لیے صرف یہ صفت نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھ لی, اللہ کے سارے احکام کو پورا کر لیا, ایک احکام کو تم چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا ہے بتائیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جو تمہیں مال دی ہے, اللہ نے جو تمہیں دولت دی ہے, اللہ نے جو تمہیں مال اور دولت دی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, ورنہ تم تقوی والے نہیں بن سکتے ہو. اتنی بڑی بات ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آئیے میرے دوستو, اس بات کے پر کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, آپ جب آپ رمضان عام دنوں میں صدقہ کرتے ہو اللہ کے راستے میں, مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے کہ دے دو, مگر اب وہ قرض حسنہ ایک نکی میں ایک نکی مل رہا ہے, ایک نکی میں ایک نکی مل رہا ہے. اور رمضان المبارک کے اندر ایک نکی میں کتنا نکی مل رہا ہے بھائی, 70 نکی. اب 1 روپیہ میں ایک نکی مل گئی آپ کو, اور 1 روپیہ 70 روپیہ کی برابر ہو گئی. اتنی بڑی بات ہے. جلدی لمبا بیان کرتا لیکن ٹائم لائف بھی جانے والے, انشاءاللہ تعالیٰ 27 سب کی بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں, ختم النبوت والے ہمارے یہاں پر انشاءاللہ, تو بہترین انداز سے اس دن آپ لوگ بیان سن سکیں گے. تو آپ میرا مقصد کیا ہے میرے دوستوں, بات یہ ہے اللہ کی بندے, ہم نے اللہ نے جو مال دی ہم کس راستے کو خرچ کر رہے ہیں, کبھی میں, موبائل میں, نیٹ میں, کہاں, اپنے کھانے میں, پینے میں, بچوں کو پہننے میں, کہاں. یہ ہو گئے بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے, جانور پالنا بھی صدقہ ہے, بچوں کو پرورش کرنا فرض ہے. تو اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تاکہ یہ تو خرچ کرو, تمہارے لیے ضروری ہے, یہ تمہارے لیے فرض ہے. لیکن اللہ پھر مَنْ ذَا الَّذِي يَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بھی مانگے کہ مجھے قرض حسنہ بھی دے دو. قرض حسنہ جو ایک نکی 70 نکی کی برابر ہے, ایک نکی 70 نکی کی برابر ہے. میرے دوستوں وہ ہم بھول جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, انما اموالکم واولادکم فتنہ, مال اور اولاد کیا ہے بھائی, فتنہ ہے. حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں بیٹھے, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں اچھے خوبصورت لال نہ
جوڑے پہن کر بھگتے ہوا آنے لگا، اللہ کے رسول ممبر سے اتر ان کو پکڑ لیا، گر رہا ہے اور آ رہا ہے، چلتے ہوئے آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے ممبر سے اتر کر لے لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ دونوں فتنہ ہے۔ یہ جو نواسہ رسول تشریف لا رہے تھے، یہ بچے ہیں، اولاد ہے، اسی کی وجہ سے میں ممبر سے اتر گیا، ورنہ میں ممبر سے تو نہیں اترتا۔ تو دوسرا کیا ہے وہ؟ مال اس راستے میں خرچ کر رہے، مال اللہ نے جو دی ہے یہ فتنہ ہے، اگر صحیح راستے میں خرچ کر لیا تو کل قیامت کو آپ کے لیے ذخیرہ ہے، جنت کی سبب بنیں گے، جنت الفردوس کی سبب بنیں گے۔ اللہ کی گھر میں دیا، اللہ کی گھر کی بات اللہ کی گھر میں ہونا چاہیے نا، اللہ کی گھر کی بات اللہ کے رسول بھی ممبر رسول پہ بیٹھ کر اپنے مسجد نبوی کی بات کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کر کہ بھئی اللہ کی گھر کی بات ہی اللہ کی گھر میں کی جائے، کوئی اس کے گھر میں اعلان کرنے کی ضرورت ہوگی نہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ میرے دوستوں دو چیزیں ایسی ہیں، بھائی ایک فرائض کے لیے 13 فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے، ایک اقتدا کے لیے، ایک اقتداء بہذا الامام ہم نے کہہ دیا، اقتداء بہذا الامام، اللہ اکبر، کہ ہم نے پیچھے اس امام کی یہ بول کر اللہ اکبر کر دیتا ہوں، بولے ہمارے جتنی بھی کچھ ہے، واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، سنت ہے، امام کے سر پہ ڈال دیا، جاؤ بھائی آپ پڑھاؤ، آپ جواب دینا، ہمارے جواب بات کی بات ہے، ہمیں گلہ کریں گے تو جواب دیں گے، جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جواب امام ہی دیں گے، پر اس امام کی فکر کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں بول نہیں رہے، میرے گھر میں آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، اس امام کی فکر کرنا چاہیے نا بھائی۔ ہر بندہ بولتا ہے یار امام کی تنخواہ کتنے، بولے بھائی امام کی تنخواہ یار پہلے تو تھا زمانے میں 12,000 4,000، پھر ہو گئے 6,000، پھر ہو گئے 10,000، پھر 12,000، پھر 16,000، پھر پچھلے دفعہ ہم لوگوں نے 3,000 بڑھا دیا، وہ بڑھا نہیں پا رہا، پھر اس دفعہ وہ زبردستی کہ بھائی کوئی انتظام تو کرو، ہمارے شاگرد بھاگے دوڑے، ان لوگوں نے پھر کوئی انتظام کیا، بولا ابھی کتنا کیا 25,000، آپ میں نے 25,000 امام صاحب کی تنخواہ 25,000۔ آپ ایک بندے 3 بچے ہو، 2 میاں بیوی ہو، 3 بچے 2 میاں بیوی، گھر میں رہے، اپنا ہنڈیا پکاؤ، بچے کی دودھ کی پیٹر لو، سارے اخراجات کو 50,000 کو پورا کر لو بھائی، آپ کو بولی نہیں آ رہا لیکن ہمیں کر لیتے ہیں 50,000 میں 5 افراد کی کھانے پینے کے انتظامات مکمل کر لو، بہت ہی مشکل ہے، فراغت سے نہیں کر سکتے ہو، بچے کو 2 روٹی دے دی، ایک دن دال کھاؤ تو دوسرا دن گوشت نہیں کھا سکتے ہو، پورے مہینہ دال کے اوپر چلے گا، دال چاول کے اوپر، پھر بیمار ہو گئے دوائی لینے جاؤ، جو دوائی کی پتے 10 روپیہ کا تھا آج یہ دوائی کا پتا 40 روپیہ کا ہے، جو دوا آپ لینے جاتے ہو کتنے کا ہے 50 کا، آج وہی دوائی کتنے کا ہے 500 کا۔ اب بھائی ہے نا بھائی، سب کے لیے بیماری، سب کے لیے دکھ، سب کے لیے تکلیفیں، سب کے لیے، جس امام کے پیچھے ہم اقتداء کے لحاظ امام بول کر نماز پڑھ رہے ہوتی، اسی امام کی ہمارے اندر فکر اگر نہ ہو تو پھر ہم کسے مسلمان ہوئے، ہم کسی ایمان والے ہوئے، ہم کسے راشد الایمان والے ہوئے؟ یہ آتی اللہ واتی رسول کی فرق ہے، اللہ نے کہا مستطاعتم، یہ نہیں بولا ہے کہ میں اللہ کو ڈرو، کیسے ڈرو اپنے استعداد کے مطابق، پھر فرمایا استعداد تو تمہارے پاس کھانے کا ہے، پینے کا ہے، بچوں کو پہنانے کا ہے، بھائی یہ استعداد تو نہیں ہونا چاہیے کہ موبائل چلانے کے لیے تمہیں نیٹ ڈلوانے کے لیے 1,000 روپے چاہیے، ٹیبل لگانے کے لیے 1,000 روپے چاہیے، نیٹ لگانے کے لیے 1,500 روپے چاہیے، یہ تو سارے خرافات ہیں۔ جب یہ خرافات اب لگا سکتے ہو تو میرے دوستوں پھر اللہ کے لیے اب 500 روپے مہینہ میں 1,000 روپے نہیں خرچ کر سکتے ہو۔ بات کیا ہے؟ اصل بات ایمان کی ہے، اصل بات تقوی کی ہے، اصل بات اطاعت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا